بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ رب العزت تمہیں اولاد کے بارے میں تاکید فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حقوق اولاد کے حوالہ سے ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کے اندر اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی، اور آج کے جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اولاد کے حقوق پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ رب العزت تمہیں اولاد کے بارے میں تاکید فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اب اولاد کی جو محبت ہے، اولاد کا جو پیار ہے، وہ ہر ایک شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کے دلوں کے اندر جو ایک اولاد کی محبت کا ایک سمندر جو موزن ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی میں سے ہی حضرت حنا آپ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی تک اولاد عطا نہیں کی گئی۔ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے چڑیا اپنے بچوں کو دانا لے کر آتی ہے اور اپنی چونچ کے ساتھ اپنے بچوں کو دانا پانی کھلا رہی ہے۔ حضرت حنا آپ جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو آپ کے دل کے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش آج میری بھی اولاد ہوتی اور میں بھی اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی۔ بس یہ دل کے اندر خیال پیدا ہونا ہی تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دستے طلب دراز کیے کہ مولا تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما، بچہ عطا فرما، اور میں نظر مانتی ہوں اگر تو مجھے بچہ عطا فرمائے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے حوالہ سے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب حضرت حنا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس دعا کو پیش کرتی ہیں، اس التجا کو پیش کرتی ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس دعا کو قبول و مقبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت حنا کے گھر حضرت مریم جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اب
اب ان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مولا میں نے تو تیری بارگاہ کے اندر التجا کی تھی، دعا کی تھی کہ مولا تو مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر سکوں، مگر یہ تو نے بیٹی عطا فرمائی ہے، لہذا اس کو میں کیسے تیری خدمت پر مامور کروں گی؟ تو پھر اللہ رب العزت کی بندی پر یہ بات بیان کی گئی، یہ بات فرمائی گئی، یہ جو تمہیں ہم نے بیٹی عطا فرمائی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوا کرتے، یعنی اس قدر شان والی اور عظمتوں والی تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اب دن گزرتے گئے، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، دن گزرتے گئے، اب حضرت زکریا علیہ السلام جو جلیل القدر اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، ان کی حفاظت کے اندر، ان کی پرورش کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دے دیا گیا۔ اب ان کا حجرہ بیت المقدس کے اندر بنا دیا گیا۔ اب وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے رشتہ دار ہیں، اب یہ عورت ذات ہیں، جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو دروازہ بند کر جاتے ہیں اور ان کو اکیلا نہیں رہنے دیتے کیونکہ یہ عورت ذات ہیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے اور جب واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ کے اندر بے موسم پھل موجود ہیں، ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی ابھی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، کہا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ پھل میرے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ وجدہا عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ کے اندر پھلوں کو دیکھا، بے موسم پھلوں کو دیکھا، پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آئے ہیں اور وہ جسے بھی چاہتا ہے رزق عطا فرما دیا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے، آپ کے پاس بھی اولاد نہ تھی، ایک روایت کے مطابق آپ کی 99 سال عمر ہو چکی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 120 برس ہو چکی تھی، آپ کے پاس اولاد کی نعمت نہ تھی۔ اب انہوں نے وہاں پر اسی حجرہ کے اندر کھڑے ہو کر، حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پیارے پروردگار بے شک تو رزق عطا فرمانے والا ہے، ہر دکھوں کا سہارا ہے، لہٰذا میرے پاس اولاد نہیں ہے، میری التجا بھی قبول فرما اور مجھے طیب اولاد عطا فرما۔ اب آپ نے جب یہ دعا مانگی، دعا مانگ کر آپ نے چہرے پر ہاتھ بعد کے اندر پھیرے تھے کہ فرشتہ آپ کے پاس آ گیا اور اس نے آ کر بشارت دی کہ تمہیں یحییٰ کی مبارک ہو، تمہیں یحییٰ کی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ہی قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایک اولاد کی محبت، ایک اولاد کی چاہت ان کے دلوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ اچھی ماں کا انتخاب ہے۔ بچوں کے لیے اچھی گود تلاش کی جائے، اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، یہ اپنی اولاد کا سب سے پہلا حق ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دور خلافت کے اندر گلیوں بازاروں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، اور رات کو آپ گشت کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی پیاسا نہ سو جائے۔ آپ گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم دودھ کے اندر پانی ملا لو، تم دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ اب وہ بچی کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے دودھ کے اندر پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹا امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا ہمارے پاس ہیں؟ اب اس بچی نے کہا کہ ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر اس بچی کی جب یہ بات سنتے ہیں تو اس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہی بیٹی میرے بچے کی گھر والی بنے گی۔ آپ پھر اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے آپ پیغام نکاح بھجواتے ہیں، اور پھر ان کی آپس کے اندر شادی ہوتی ہے۔ پھر اس میں سے ایک اللہ رب العزت بیٹی عطا فرماتا ہے، اور اس بیٹی میں سے ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو لوگ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ تو اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، بچوں کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے۔ ابو الاسود الدؤلی یہ عرب کا ایک مشہور شاعر ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو ایک مرتبہ کہا کہ بچوں میں نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، سب سے زیادہ جو احسان کیا ہے وہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ایک احسان کیا۔ اب بچے حیران ہوئے کہ جب ہماری پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ آپ کی پیدائش سے قبل میں نے جو تم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک اچھی تمہارے لیے ماں کا انتخاب کیا ہے۔ میں شاعر ہوں، اور شاعر کی فطرت کے اندر حسن کی طرف میلان ہوتا ہے، حسن کی طرف رجحان ہوتا ہے، مگر میں نے جب تمہاری ماں کا انتخاب کرنا چاہا تو اس وقت میں نے حسن کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اچھی گود کی طرف دیکھا ہے، تاکہ تمہیں ماں کی طرف سے کوئی تانا نہ مل سکے۔ اس وجہ سے میں نے تمہارے اوپر جو احسان کیا وہ تمہاری پیدائش سے بھی پہلے احسان کیا کہ تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے مال کی وجہ سے اسے نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ تم حسن کی طرف دیکھنا، نہ تم مال کی طرف دیکھنا، نہ تم حسب و نسب، بلکہ سب سے پہلا جو درجہ دینا وہ دین کو دینا۔ ایک دیندار خاتون کو اپنی بیوی بنانا، یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو اچھی گود مہیا کرنا، یہ سب سے پہلا حق اسلام نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد عرب کے اندر ایک رسم تھی، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مٹی کی نظر ہو جاتی تھی، اور بیٹی کوئی خوشی کی کوئی ذریعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر لوگ اپنی اولاد کو معاشی مسائل کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ تو
تو آقا کریم علیہ السلام اس دور کے اندر اللہ رب العزت کا جو پیغام لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ کیونکہ تمہیں بھی رزق میں عطا کرتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق میں مہیا کرتا ہوں۔ تو اس رسم بد کا خاتمہ کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے حکم عطا فرمایا اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا ہے۔ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور جب روح پھونک دی جاتی ہے تو اس وقت اگر بچے کو ضائع کرایا جائے تو یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کے اندر کی کیفیت معلوم کر کے جب دیکھتے ہیں کہ بچی ہے تو معاذ اللہ اس کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ بچہ وہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور بچی بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے 2 بیٹیوں کو بڑا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے لیے سب کچھ میسر کیا اور ان کی شادی کر دی، فرمایا قیامت کے روز جنت کے اندر میرا اس طرح ساتھی ہوگا، اس طرح ساتھی ہوگا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر فضیلت عطا فرمائی اور اپنے اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت جو اس کا حق ہوتا ہے وہ کان کے اندر اذان دینے کا حق ہوتا ہے، دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، اور اذان دینے والا باوضو ہونا چاہیے اور اس کا منہ چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، تاکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کانوں کے اندر جو سب سے پہلی آواز جائے وہ اللہ اکبر کی آواز جائے۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مبارکباد اتنی اونچی آواز سے نہ دی جائے کہ بچے کے کانوں کے اندر آواز پڑے۔ کوئی بھی بات اونچی آواز کے اندر تب تک نہ کہی جائے جب تک اس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز نہ چلی جائے۔ تو سب سے پہلی آواز اس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز ہونی چاہیے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلام مصطفیٰ بن کر دنیا کے اندر آ رہا ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے کانوں کے اندر جو آواز پہنچتی ہے اس کو سمجھ تو نہیں آتی، ادراک اور فہم تو نہیں ہوتا، البتہ جو اس کے کانوں کے اندر آواز پہنچتی ہے اس کے ساتھ اس کو انس ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس کا دل اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے کانوں کے اندر جو آذان دی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا انس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب نام اس کے کانوں کے اندر پکارا جاتا ہے تو اس کی آواز کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر محبت کا ایک جذبہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کو گھوٹی دی جائے، آج کل ڈاکٹر اس سے منع کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ فصیح ہوتا ہے، شہد اس کے منہ کے اندر پھیر دیا جائے یا پھر کھجور چبا کر اس کے منہ کے اندر پھیر دی جائے، یا پھر کوئی نیک آدمی اپنی گھوٹی لگا دے، اس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ فصیح ہوتا ہے۔ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام سے یہ طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح پھر جب بچہ 7 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عقیقہ کیا جائے، بچی کے لیے 1 جانور اور بچے کے لیے 2 جانور عقیقہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا سر مونڈ دیا جائے، سر مونڈ کر اس کے جو بال ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں دن ہی اس بچے کا ختنہ کر دیا جائے۔
اب بچہ اگر کمزور ہو تو فقہائے کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے پہلے اس بچے کا ختنہ کر دیا جائے، یعنی 7 دن سے آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے مگر بلوغت سے آگے نہ لے جایا جائے، کیونکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا جو پردہ ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو ایک واجب کی وجہ سے ایک سنت عمل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا بلکہ واجب پر پہلے عمل کیا جائے گا، تو اس وجہ سے بلوغت سے پہلے پہلے اس بچے کا جو ہے وہ ختنہ کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کا ختنہ جو ہے وہ کیا جائے اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 80 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ کو ختنے کا حکم فرمایا اور انہوں نے اس وقت اپنا ختنہ جو ہے وہ خود کیا، تو بچے کا 7ویں دن ختنہ بھی کر دیا جائے، اور اگر 7ویں دن سے آگے بھی لے جانا ہے تو بلوغت سے پہلے پہلے اس بچے کا ختنہ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد بچے کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے، یہ بھی بچے کا ایک حق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے اولادوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر رکھو، انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حارث اور حمام یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے اس ناموں کو بھی پسند فرمایا ہے۔ پھر ایسے ناموں کا انتخاب نہ کیا جائے جو دشمنان خدا کے نام ہو، یا ایسا نام نہ رکھا جائے جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو یا جس کا معنی کوئی غلط ہو۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام ڈھونڈا جائے جو نہ تو کسی کا رکھا گیا ہے اور نہ ہی کبھی سنا گیا ہے، مگر وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اس بچے کا جو نام رکھ رہے ہیں وہ ذو معنی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسماء کی تاثیر، ناموں کی تاثیر آسمانوں سے اترتی ہے، اور بچے کو جس نام سے پکارا جاتا ہے اسی نام کی تاثیر اور برکت اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نام کی برکت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام ہے عبداللہ، اور جب اس کو ماں پکارتی ہے یا باپ پکارتا ہے یا کوئی بھی شخص پکارتا ہے، محبت کے ساتھ جب اس کو پکارتا ہے، تو شاید وہ وقت قبولیت کا لمحہ ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس نام کو پکارنے کی وجہ سے ایک دعا کی صورت کے اندر جب یہ نام قبول ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ یعنی جو نام کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اس کو فائدہ بھی مل جائے گا۔ تو اسماء جو ہوتے ہیں، نام اس کی تاثیر ہوا کرتی ہے، تو اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ محمد نام، جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس دسترخوان پر کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کو بلائے گا، فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کو بلائے گا تو جتنے بھی محمد نام کے شخص ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تمہیں تو نہیں بلایا بلکہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ مولا ہم نے سمجھا ہے کہ شاید تو نے ہمیں بلایا ہے، اس وجہ سے ہم آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ جنت ہی تمہارا راستہ ہے، تو ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے گا۔ تو اچھے نام یہ رکھے جائیں جن کی اچھی تاثیر ہو اور اچھا اس کا معنی نکلتا ہو۔ ایک صحابی نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، کہ میرے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کا اچھا نام رکھ، اس کی اچھی تربیت کر اور اس کو اچھا ادب سکھا، یہ اولاد کا تم پر حق ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے برے نام سے پرہیز کیا، برے نام رکھنے سے منع فرمایا، جس طرح حرب ہے، برہ ہے، یا دیگر دشمنان خدا کے نام پر کوئی نام نہ رکھا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب حسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے حسن کا نام حرب رکھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حسین میرے ہاں پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا بھی میں نے نام حرب رکھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ حسین ہے۔ پھر جب محسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ تو اسی طرح اچھے نام رکھنے کی ترغیب آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی اور اچھے نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایسے نام جس کا معنی کوئی غلط ثابت ہوتا ہو ایسے نام نہ رکھے جائیں، اس سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس وقت سب سے پہلے جو چیز اس کو سکھائی جائے وہ کلمہ شریف سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کو سکھایا جائے تاکہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے کانوں کے اندر جو آواز آئی تھی وہ بھی اللہ اکبر کی آواز آئی تھی، اور جب وہ بولنے لگے تو اس وقت بھی سب سے پہلے جو کلمہ بولے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بولے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو کتابت سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ، پھر تیرنا سکھاؤ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ۔ پھر ایک روایت کے لفظ ہیں آقا کریم علیہ السلام نے گھڑ سواری کا بھی حکم فرمایا۔ تو جہاں پر دین کو سیکھنے کا حکم فرمایا وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کو بھی سیکھنے کا حکم فرمایا۔ مگر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم، دین کا جو علم ہے، جو فرض علوم ہے اس کو ضرور حاصل کیا جائے، وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، فرض ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اچھی پرورش کی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میرے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں موجود تھیں اور میرے پاس اور تو کچھ کھانے کا موجود نہ تھا، البتہ ایک کھجور موجود تھی اور میں نے ایک کھجور اس عورت کو دے دی۔ اب اس عورت نے ایک کھجور کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا اور ایک بچی کو دیا اور ایک دوسری بچی کو دیا، اور دینے کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو قیامت کے روز یہ بیٹیاں جہنم سے اس کا حجاب بن جائیں گی اور اس کو جنت کے اندر لے جائیں گی۔ تو اس وجہ سے اچھی تربیت، اچھا رحمت و شفقت اور اچھا حسن سلوک کیا جائے، عدل و انصاف کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، رحمت و شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود کے اندر بٹھا کر پیار فرما رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ وہاں پر اقرا بن حابس وہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی اس طرح پیار نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، محبت کا رویہ اختیار کیا جائے، اور 2 بیٹیوں کی جو شخص شادی کر دیتا ہے ان کو بیاہ کر اچھا سلوک کر کے شادی کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جنت جو ہے وہ مستحق قرار پاتی ہے، جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بچہ پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، جب بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، منہ نہ بسورا جائے،
بلکہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر راضی رہنے کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور جب بچہ 7 سال کی عمر کے اندر پہنچ جائے تو اس وقت بچے کو نماز کی تلقین کی جائے۔ 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لایا جائے، اس کو نماز سکھائی جائے۔ پھر جب بچہ 10 سال کی عمر کے اندر پہنچ جائے، اس وقت بھی اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر، اس کو سزا دے کر اس کو نماز کے اندر راغب کیا جائے، اس کو نماز پڑھنے کی طرف لایا جائے، اس کو سزا دے کر۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور گھر کے اندر کوڑا لٹکا کر رکھا جائے، جس سے اپنے بچوں کو پتہ ہو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ اسی طرح آج کل جس طرح واقعات ہوتے ہیں، بچپن کے اندر جب بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی، نماز کا عادی نہیں بنایا جاتا، تو اس وقت بڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سر پر ہتھوڑے مار مار کر اس کو قتل کر دیا۔ جب بڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے تو اس کو بچپن سے ہی اس کو نماز کا عادی بنایا جائے، 7 سال کی عمر کے اندر اس کو نماز کی طرف راغب کیا جائے، اور 10 سال کی عمر کے اندر اس کو سزا دے کر نماز کی طرف لایا جائے، تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے اور اس کے رگ و ریشہ کے اندر نماز جو ہے وہ رچ بس جائے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اس کو 7 سال کی عمر کے اندر نماز کا حکم جو ہے وہ دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کو ادب سکھاؤ۔ یہ تربیت کے حقوق ہیں، پہلے نماز سکھاؤ، اس کے بعد حسن سلوک کا رویہ سکھاؤ، اور اس کے بعد ادب سکھاؤ۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، پھر اپنی اولاد کے درمیان عدل کا رویہ قائم رکھو۔ عدل کے ساتھ ان کے اندر اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا جائے اور ایک بیٹے کو محروم رکھا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مجھے لایا، اور میرے والد نے آقا کریم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ فرمایا، اور آگاہ فرما کر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے صرف اس کو غلام دیا ہے یا اپنے سارے بچوں کو غلام دیا ہے؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں نے صرف اس بیٹے کو غلام دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اس غلام کو واپس لے لو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کا رویہ، عدل کو برقرار رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک شخص ایک اپنی اولاد کو دے دیتا ہے اور دوسرے بچے کو محروم کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد کے درمیان عدل کا رویہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب تحفہ دیا جائے تو اس وقت ان کو تحفہ بھی برابر دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں بیٹوں سے زیادہ فضیلت دیتا تو میں بیٹی کو فضیلت دیتا۔ تو اس وجہ سے بچوں کے اندر بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو برابر کا حصہ دیا جائے۔ ہاں البتہ ایک شخص اپنے بچے کی ضرورت زیادہ سمجھتا ہے تو اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور ایک بچے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں بھی دے سکتا۔ البتہ جب ویسے اس کو تحفہ دینا چاہے تو اس وقت کیا کرے؟ وہ اس وقت ان کے درمیان عدل کا رویہ اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد ماں کا جو کردار ہے وہ بچے کی تربیت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی جو تربیت کرتی ہے وہ والد نہیں کرتا، کیونکہ والد مصروف ہوتا ہے کام کاج کے اندر، ماں جو ہوتی ہے وہ گھر پر ہوتی ہے اور اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیٹا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب کے لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو پکڑ کر لے گئے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ، اپنی زبان سے یہ اقرار کرو
کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتا ہوں، میں تجھے رسول نہیں مانتا، میں اپنے آقا کو رسول مانتا ہوں۔ تو اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ پھر اس نے یہی بات کی کہ تو اقرار کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے انکار کیا تو اس نے بایاں بازو بھی کاٹ ڈالا۔ پھر اس نے یہی بات کی، آپ نے پھر انکار کیا، پھر اس نے دائیں ٹانگ کو کاٹ ڈالا، پھر بائیں ٹانگ کو کاٹ ڈالا، پھر اس کے بعد آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری گئیں، اس کے بعد آپ کی کھال مبارک کو بکری کی طرح ادھیڑا گیا، پھر دھوپ کے اندر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، پھر آپ کا اسی طرح انتقال ہوتا ہے اور آپ اسی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ جب بعد کے اندر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، پہلے اس کو دایاں بازو کاٹا گیا، پھر بایاں بازو کاٹا گیا، پھر ٹانگوں کو کاٹا گیا، اس کے بعد آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری گئیں، ناک کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا اور بدن سے کھال کو ادھیڑا گیا اور دھوپ کے اندر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چہرے پر طمانیت کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور آپ نے کہا کہ جس دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا وہ دودھ آج رنگ لے آیا ہے، آج اس نے اس دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، لہٰذا میں خوش ہوں، میرے بچے نے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو ماں تربیت کے اندر اس قدر اس کا حق ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آپ کی ماں نے دین سیکھنے کے لیے بھیجا اور 2 یمنی چادریں دے کر بھیجا اور کہا بیٹا جب ضرورت پڑے اس کو بیچ کر اپنا گزر اوقات کر لینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھنے جاتے ہیں، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، تو جب پڑھ کر واپس آتے ہیں لوگوں نے بہت نوازا، غلے کے ڈھیر لگا دیے اور سواریاں عطا کی اور بے شمار لباس عطا کیے۔ آپ جب گھر واپس پلٹے تو آپ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور اونٹوں کی قطاروں پر سامان لدا ہوا ہے۔ جب دین کی قدر تھی، جب دین کی اس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب گھر آئے تو ماں اپنی خالہ کے ساتھ اور دیگر عورتوں کے ساتھ ایک ریت کے ٹیلے پر آئی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو جب اپنی ماں کو دیکھا کہ ریت پر بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ نے سواری سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں آج تیرا بیٹا علم حاصل کر کے آیا ہے، دین حاصل کر کے آیا ہے، لہٰذا آج تیرے چہرے پر طمانیت کے آثار ہونے چاہیے، چہرہ افسردہ افسردہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھا تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ اتنا سارا مال لے کر آ گئے ہو، میں نے تجھے مال حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہا ماں کیا حکم ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو بھوکے ہیں ان کو غلہ دے دو، جو بے لباس ہیں ان کو لباس دے دو، جو پیادہ ہیں ان کو سواریاں دے دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر سارے کا سارا مال راہ خدا کے اندر تقسیم کر دیا، سارے کا سارا مال راہ خدا کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اور جب گھر کی جانب جانے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کوڑا زمین پر گرا اور ایک لونڈی نے آپ کا کوڑا اٹھا کر آپ کو دیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جیب سے 5 درہم نکالے اور اس لونڈی کو دیے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا ابھی تک تیرے پاس مال موجود ہے، ابھی تک تیرے پاس رقم موجود ہے، میں نے تجھے خیرات کرنے کے لیے کہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ ماں 15 درہم میری جیب کے اندر رہ گئے تھے تو اس وجہ سے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اس درہموں کو بھی ابھی ابھی خیرات کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے درہم جیب سے نکالے اور اس باندی کو دے دیے۔ تو
تو جب ماں اس قدر تربیت کا اثر ہوتا ہے، ماں جب اس قدر تربیت کرتی ہے تو اس وقت بچہ بھی امام شافعی ہوا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں، حق پر کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رگوں کے اندر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، ماں نے جو خودداری دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مشہور واقعہ سن رکھا ہے، آپ کو جب راستہ کے اندر ڈاکوؤں نے پکڑا تو اس وقت آپ کی گدڑی کے اندر درہم و دینار سلے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کہا میری گدڑی کے اندر اس قدر مال سلا ہوا ہے، تو اتنے سارے ڈاکو جو تھے وہ تائب ہو کر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں، جب ماں کی تربیت اس قدر ہوتی ہے، جب بچے کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور دنیا داری سے دور رکھ کر دین کی طرف راغب کرتی ہے، تو اس وقت بچے بھی نیک ہوا کرتے ہیں۔ وہ مائیں اور تھیں جو اپنے بچوں کی اس قدر تربیت کیا کرتی تھیں، مگر آج کے دور کے اندر نہ والد کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے اور نہ ماں کے پاس ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے آج کل اولاد دور جاتی ہے۔ آپ آج کل اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنانا چاہیے، مگر اس کو دین کی تعلیم سے ضرور روشناس کرانا چاہیے۔ دین کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے، جو فرض تعلیم ہے، اس کو ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کچھ مسجد کے اندر بھیج کر یا مولوی صاحب کو گھر بلوا کر ناظرہ قرآن پڑھوا دیا، کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی، گالی دے گی، منہ مروڑے گی۔ تم نے اس کو دین نہیں سکھایا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت نہیں سکھائی اور والدین کا ادب نہیں سکھایا۔ یہ سب کچھ دین سکھاتا ہے۔ جب بچے دیندار ہوتے ہیں تو اس وقت والدین کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جایا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی اولادوں کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا تلاوت قرآن بچوں کو سکھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں بچپن کے اندر اپنے بچوں کو سکھا دو، پھر بڑے ہو کر وہ کسی اور جانب نہیں بھٹکیں گے بلکہ دین پر ہی گامزن رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔